گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے بائبل مقدس میں کتنی بار لکھا ہوا ہے کہ دعا کی۔ سب سے پہلے ان کی تنہائی میں کی گئی دعا لکھا ہے مقدس لوکا 22 آیت نمبر 39 میں۔ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ مقدس متی 14:23۔ اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا۔ خداوند اکیلا دعا کرتا تھا۔ مرکز 1:35 میں لکھا ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ خداوند یسوع مسیح اکثر ویران جگہوں پر دعا کرتے تھے۔ یوحنا 11:41 اور 42۔ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند نے لازر کی قبر پر بھی دعا کی اور لازر کو زندہ کیا۔ مقدس یوحنا 12:27 میں لکھا ہے، اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا، بادل گرجا، اوروں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ گھبرانے کے لیے یونانی لفظ جو ہے وہ ٹراسوس ہے، اور ٹراسوس کا انگریزی میں ترجمہ جو کیا گیا ہے ایجیٹیٹ اور ٹربل یا ڈسٹرب۔ تو ڈسٹرب یا ایجیٹیٹ کا مطلب ہے مشتعل ہونا یا جذباتی ہونا۔ ٹربل کا مطلب ہے مصیبت میں مبتلا ہونا، اور ڈسٹرب کا مطلب پریشان ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پریشانی میں، مصیبت میں اکثر دعا کرتے تھے، خداوند سے قوت حاصل کرتے تھے۔ کھانے سے پہلے کی دعا لکھا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ متی کی انجیل 26 اور 26 آیت۔ اسی طرح سے ہم خدا کے کلام میں سے جب دیکھتے ہیں، پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو۔ بس وہ کھا کر سیر ہوئے
اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ پھر اس نے ان کو رخصت کیا۔ تو خداوند کے کلام میں ہم مزید پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل، اس کا 8واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ تو برکت اور شکر گزاری بھی دعا کا حصہ ہے۔ مقدس لوکا 24 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ تو اسی طرح سے یوحنا کی انجیل 6 باب اور 11ویں آیت بھی پڑھتے ہیں، تو یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جاؤ کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع اہم فیصلے کرنے سے پہلے بھی دعا کرتے تھے۔ لکھا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ اسی طرح سے لوکا 6 12 اور 13 میں ہم پڑھتے ہیں شفا دینے سے پہلے کی دعا، اور لکھا ہے، اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ آہ کے لیے یونانی لفظ سٹینازو ہے، جس کا مطلب خواہش، طلب یا مراد ہے۔ تو یسوع کی آہ میں بھی دعا تھی، شفا دینے کے بعد کی دعا، لیکن اس کا چرچا زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں، مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ یسوع شفا دینے کے بعد الگ جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ لوکا 5 15 سے 16۔ اسی طرح سے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے بھی یسوع پہلے دعا کرتے تھے تاکہ انہیں قوت حاصل ہو۔ لکھا ہے، اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں۔ اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں۔ متی 26 36 اور 43۔ یسوع دعا میں قوت حاصل کرتا تھا۔ لوکا 22 40 میں لکھا ہے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا
اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ خداوند کا فرشتہ یسوع کو تقویت دیتا تھا۔ ان تمام آیات کریمہ سے جو حاصل سبق وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ ہم جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے، جیسا کہ لکھا ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 18واں باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کو انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند ہم سب کو دعا گو بننے کی اور یسوع مسیح کے طرح دعا گو بننے کی توفیق دے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔